سورۃ الانفال. سورۃ الانفال. آپ نے محمد بن اسحاق پر اتنی جرح کی، حالانکہ یہ پرچی لکھنے والے کو کوئی شرم بھی آنی چاہیے. اس نے پرچی غلط لکھی. یہ جرح میں نے نہیں کی، محمد بن اسحاق پر امام مالک نے کی. کہتے ہیں آپ نے جرح کی. آپ نے، ہم کون ہوتے ہیں جرح کرنے والے؟ میں نے حوالہ دیا امام مالک کا. اس نے کہا اشہد انہ دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے دجال ہے. کہتے ہیں آپ نے محمد اسحاق پر اتنی جرح کی، حالانکہ اسماء الرجال کی کتابوں میں توثیق بھی تو ثابت ہے. اس بھی کو پتہ ہی نہیں، اسماء الرجال کی کتاب کوئی دیکھی بھی نہیں کہ ضابطہ کیا اسماء الرجال کی کتابوں کا. وہاں پر اگر صرف بھی چلے تو پھر تو بڑے سے بڑے کذاب کو ثقہ ثابت کرنا اور بڑے سے بڑے ثقہ کو کذاب ثابت کرنا یہ کوئی مشکل نہیں. آخر محدثین کا کوئی معیار بھی ہے. امام مالک یہ محمد بن اسحاق کے ہم اثر ہیں، اور انہوں نے محمد بن اسحاق کو دیکھا، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کر پھر وہ مجتہد ہیں، اور ان کی ثقاحت پر تمام امت کا اجماع ہے امام مالک کی. اور جو قریب کا آدمی ہو اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے، بعد والوں کا اور. جنہوں نے توثیق کی وہ تو بہت بعد میں آئے، اور ان کی توثیق کا اعتبار ہی نہیں جبکہ اتنی بڑی جرح موجود ہے. ایک دوسری بات یہ ہے محمد بن اسحاق کے متعلق ساری جرح تعدیل کا عادلانہ فیصلہ امام ذابی نے کیا. امام ذابی کہتے ہیں کہ احکام میں اس کی کوئی روایت معتبر نہیں، اور جو تاریخی روایات ہیں ان کو لے لیا جائے گا. تاریخی روایات کو لیں گے، لیکن احکام میں محمد بن اسحاق کی کوئی روایت قابل اعتبار نہیں. یہ تو لیکن جرح تو بہت سخت موجود ہے. بہرحال یہ پرچی لکھنے کا بھی کوئی طریقہ سیکھو. غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ حالت تشہد میں رب جعلنی مقیم الصلاۃ مقتدی بھی پڑھتا ہے، حالانکہ یہ بھی قرآن ہے. ہم کہتے ہیں وہ بھی دکھا لو حدیث سے یا کسی صحابی سے. ہم نے دکھایا حدیث سے، صحابہ سے، کہ اس سے مراد ہے قرات خلف الامام، یعنی تکبیر کے بعد جو قرات امام شروع کرتا ہے وہ مراد ہے. اگر رب اجعلنی والی قرات کہیں منع دکھا دو تو اس سے بھی ہم رک جائیں گے. اس سے تو ہم منع دکھا رہے ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. یہ ان کے مزاج کا جواب دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ بھی تو پڑھتے ہیں نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی تو قرآن ہے، وہ پڑھتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس آیت کا معنی میں نے نہیں کیا. حدیث اور صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ امام فاتحہ پڑھے تو تم خاموش رہو، تکبیر کے بعد والی قرات پر خاموش رہو. اگر تشہد کے بعد والی قرات ہو اور اس پر خاموش ہونے کا حکم ہے تم دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے. ہمارے نزدیک تو وہاں رب اجعلنی پڑھنا کوئی ضروری نہیں. وہاں پر تو کوئی بھی دعا معصورہ پڑھ سکتا ہے. ایک دوسرا بہت قرات کا محل ہے صحیح. غیر مقلد کی جہالت دیکھو، تشہد محل قرات ہے ہی نہیں، تشہد محل دعا ہے. ہم یہ بطور دعا کے پڑھتے ہیں نہ کہ بطور قرات کے. قرات کا محل وہ قیام ہے، نہ کہ قرات کا محل تشہد ہے. اور اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، چاہے یہ رب اجعلنی والی پڑھو یا اور کوئی پڑھو، صرف معصور حدیث والی پڑھ لو، کوئی بھی پڑھ لو، وہ تو دعا ہے. بات کر رہی ہے قرات کی. اب غیر مقلد بیچارے کو دعا اور قرات کے فرق کا بھی کوئی پتہ نہیں. تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، کام کی پرچی کوئی نہیں آپ کی. یہ آ گئی رب اجعلنی. غیر مقلد قرآن پاک کی 5 آیات سے آپ نے 3 ذکر کیے ہیں. میں نے کہا ان 3 پر 2 اور کو بھی قیاس کر لو، وہ بھی ایسے ہیں. میں ابھی فاتحہ خلف الامام کی بات نہیں چھیڑ رہا، وہ فاتحہ خلف الامام کی بات اپنے مقام پہ آئے گی اور اس میں پورے ان کے دلائل کو ذکر کروں گا. تو ان کی ساری اس قسم کی روایتیں. یہ ابھی ایک آیت یہ بذکر ربا کا فی نفسے کا، اس سے بھی انہوں نے استدلال کیا. بذکر ربا کا. غیر مقلدین
اعتراض کرتے ہیں کہ حالت تشہد وہی ہے نا، وہ تو ہو گیا۔ اب دیکھو جی سورۃ الانفال، سورۃ الانفال کا ما قبل کے ساتھ اسمی ربط وہ ہم لے کے آئے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ میں مسئلہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ساتھ بولو نا، یہ سارا پڑھایا ہوا ہے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ میں مسئلہ آیا ایاک نعبد ولا نعبد بولو مولویو بولو لا نعبد البقرہ، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور گائے کی پوجا نہیں کریں گے، کما عبدت الیہود، جیسا کہ گائے کی پوجا کی یہودیوں نے۔ سورت آل عمران آ گئی، اس میں کیا کہا ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کریں گے، ولا نعبد آل عمران، ہم بزرگوں پیروں ولیوں حضرت عیسیٰ بی بی مریم ان کی پکار نہیں کریں گے، کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے بزرگوں کو پکارا، ان کے نام کی منتیں دی، اس طرح ہم بزرگوں کے نام کی پکار بھی نہیں کریں گے، منتیں بھی نہیں مانیں گے۔ سورت آل عمران کے بعد ہے سورت نساء آ گئی۔ سورت نساء میں مسئلہ تھا نؤدی حقوق النساء، یا اللہ تیری توحید کے بعد، تیرا حق ادا کرنے کے بعد تیرے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں گے، اور بندوں کے حقوق میں عام حق عورتوں کا ہے، عورتوں کے بھی ہم حقوق ادا کریں گے۔ سورت النساء کے بعد ہے سورت المائدہ۔ سورت المائدہ میں مسئلہ تھا نفی شرک پھیلی، نفی شرک، اچھا میں اور طرف چلا گیا۔ سورت المائدہ میں یہ آیا اگر تم اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، یعنی توحید پہ پکے رہو اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرو، عورتوں کے حقوق بھی پورے کرو، تم اللہ تعالی تم پر آسمان سے نور کا دسترخوان نازل کرے گا۔ المائدہ، نور کا دسترخوان نازل کرے گا۔ اس کے بعد ہے سورت انعام۔ سورت الانعام میں فرمایا کہ نور کا دسترخوان تب ملے گا کہ اپنی کھیتی باڑی اور جانوروں میں غیر اللہ کے نام کے حصے نہ نکالو، میرے نام کے حصے نکالو۔ اللہ تجعلوا فی الانعام والحرث لغیر اللہ نصیبا، انعام و حرث میں غیر اللہ کے حصے مت نکالو۔ اس کے بعد ہے سورت الاعراف۔ سورت الاعراف میں یہ مضمون تھا کہ اگر اس مسئلے پہ پکے رہ گئے اور تم نے اللہ کے سوا کسی کے نام کے حصے نہ نکالے تو اللہ تمہیں اعراف سے بچا کر جنت کا داخلہ نصیب کریں گے۔ اس کے بعد آ گئی سورت الانفال۔ سورت الانفال میں فرمایا گیا اگر تم ان مسائل پہ پکے رہ گئے صرف جنت بھی نہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی اور دنیا میں مال غنیمت بھی تم کو ملے گا، دنیا میں مال غنیمت بھی تم کو ملے گا۔ یہ تھوڑا سا سستی چھوڑو اور میں ذرا بولتا ہوں آپ بھی ساتھ بولیں۔ ہاں سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ سورت البقرہ، سورت آل عمران، سورت النساء، اونچا بولیں، سورت النساء، سورت المائدہ، سورت الانعام اور اب سورت انفال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربط اسمی، نام کو نام کے ساتھ ربط۔ اب خیال کرنا ہے دوسرا ربط ہے مانوی، اور پوری توجہ سے سنو تو ایک ربط کافی ہے، باقی تو ربط ویسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا شروع میں کہ پورے قرآن کا اجمالی خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور تفصیلی خلاصہ سورت البقرہ ہے، اور سورت البقرہ میں 4 مضمون ہیں۔ ایک ہے مضمون توحید، دوسرا مضمون رسالت،
تیسرا مضمون جہاد اور چوتھا مضمون انفاق. کتنے مضمون ہیں؟ 4. توحید، رسالت، جہاد اور انفاق. جہاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمان آپس میں منظم نہ ہوں. اس کے ضمن میں امور انتظامیہ کا ذکر آیا. امور انتظامیہ پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک امور مصلحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ ہو. پھر امور مصلحہ کا ذکر کر دیا. تو اس لحاظ سے سورۃ البقرہ کے مرکزی مضامین کتنے تھے؟ 4. مرکزی مضامین کتنے تھے؟ 4. اور توحید کا جو مضمون تھا سب سے زیادہ جو زور تھا، اشارہ سب مضامین کی طرف تھا، لیکن شرک فی التصرف اس کو اٹھایا گیا سورۃ البقرہ میں. اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر بات سمجھو، سورہ نساء آئی. سورۃ النساء میں امور انتظامیہ کا بیان تھا زیادہ تر، اور سورۃ آل عمران میں شرک فی التصرف کی نفی تھی. شرک فی التصرف کی نفی پہ زور تھا. اور سورۃ نساء میں امور انتظامیہ ان کا ذکر تھا. سورۃ النساء کے بعد ہے سورۃ المائدہ. اس میں بڑا زور تھا مضمون نفی شرک فعلی کا اور نفی شرک فی التصرف کا. ان کو قرآن نے دونوں حصوں میں اٹھایا. اور نفی شرک فعلی کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام کی نظریں نہ دو، کسی پیر، فقیر، ولی، زندہ، مردہ، اس کے نام کی منت منوتی، نظر نیاز یہ نہ دو، اللہ کے نام کی نظریں دو. اور دوسرا مضمون کہ اپنے پیروں فقیروں کے نام کی تحریمیں مت کرو، تحریمات اللہ کو برحال رکھو. تو یہ خلاصہ تھا. اسی طرح شرک فی التصرف. اس کے بعد آیا سورۃ الانعام. سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ پر زور تھا. نفی شرک پھیلی، شرک فی التصرف، دلائل عقلیہ پورے زور شور سے بیان ہوئے. پھر آگے سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف میں مسئلہ کے ساتھ ساتھ دلائل نقلیہ پر زور تھا. 6 واقعات قرآن نے ذکر کیے. اب ذرا پھر سوچو، سورہ بقرہ کے ایک مضمون کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا، اور وہ کون تھا؟ توحید فی التصرف والا. ایک مضمون کو سورہ نساء میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اور وہ کون سا مضمون تھا؟ جہاد یا امور انتظامیہ جو توابع جہاد سے ہے. اور پھر خاص مضمون توحید اس کو تفصیل سے بیان کیا سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں. فرق یہ رکھا، سورۃ المائدہ میں مسئلے کا بیان تھا اور فتوے پر زور تھا. سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ پر زور تھا. اور سورۃ اعراف کے اندر دلائل نقلیہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا. اب سورۃ الانفال میں سورۃ البقرہ کا جو مضمون جہاد ہے اس کی تفصیل آئے گی. سمجھ گئے کہ نہیں؟ پورے قرآن میں چلے گی سورۃ البقرہ، کیونکہ تفصیلی خلاصہ ہے. ایک مضمون رہ رہا تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد کی تفصیل. بقرہ میں جہاد آیا تھا لیکن پوری تفصیل قرآن کرے گا سورۃ الانفال میں. ایک دوسرا ربط یہ ہے، سورۃ الاعراف کے اندر اللہ نے دلائل بیان کر دیے نقلی، سورۃ انعام میں دلائل عقلی، اور سورۃ اعراف میں بتا دیا اب شجاعت اور بہادری سے مسئلہ بیان کرو. اب سورہ انفال میں ذکر ہوگا کہ جب مسئلہ بیان کرو گے تو مشرکوں کے ساتھ ٹکر ہوگی. اب مشرکوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، لڑائی میں ثابت قدم رہنا اور اصول اسلام کے مطابق جہاد جاری رکھنا، یہ اعلان ہوگا. تو گویا پہلے مسئلے کا بیان تھا اور اب سورت کے اندر کس کا بیان ہوگا؟ اعلان جہاد. اعلان جہاد. بس اس ربط مانوی کو یاد رکھتے ہوئے یہ ربط تو سورہ بقرہ کے مضامین سے بھی ہو گیا، ساری صورتوں کے ساتھ یہ ربط ہو گیا. اب دیکھو خلاصہ، اس سورت کے 2 حصے ہیں. سورت الانفال کے 2 حصے. ایک حصہ ابتدا سے شروع ہوگا، یسألونک عن الانفال، اور یہ چلتا چلتا وہ 4تھے رکوع تک جائے گا.
جہاں پر نعم المولا و نعم النصیر، جہاں نامہ پارا ختم ہو رہا ہے، نامے پارے کے اختتام تک یہ پہلا حصہ جائے گا ابتدا سے. ہاں بھائی، آیت نمبر 40 تک یہ پہلا حصہ ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آخر تک یہ دوسرا حصہ ہے. اس کا مختصر خلاصہ یہ ذہن میں رکھ لو، یہ جو پہلا حصہ ہوگا سورۃ الانفال کا 1 آیت سے لے کر 40 تک، اس میں 2 مضمون ذکر کیے گئے. 2 مضمون ہوں گے. ایک مضمون کہ یہ جو انفال للہ و رسول ہی، مال غنیمت کا اللہ کے حکم کے زیر تصرف ہونا، اس پر علل بیان ہوں گی، اور یہ تقریباً 7 علتوں کا ذکر ہوگا. 7 علتیں بیان ہوں گی، وجوہات جس کو کہتے ہیں. اور کس کی؟ کہ الانفال للہ، یہ دعویٰ ہے سورت کا، الانفال للہ. اس پر 7 علل کا ذکر ہوگا، اور 5 قوانین جہاد، 5 قوانین جہاد وہ ذکر کیے جائیں گے. اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں بھی مضمون یہی ہے، لف نشر مرتب کے طور پہ مضمون یہی ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ دوسرا حصے میں 5 علل اور 7 قوانین جہاد بیان ہوں گے. پہلے حصے کے برعکس، پہلے حصے میں 7 علل اور 5 قوانین، دوسرے میں 7 قوانین اور 5 علل جہاد کی، یہ بیان ہوں گی. بس یہ مختصر اس کا خلاصہ ہے.